اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین مولانا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائهم غاصب حقوقهم الى قیام یوم الدین اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم القرآن مع علی وعلی مع القرآن۔ سامعین محترم، ناظرین محترم، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا دروس کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، اور آج ہم کیونکہ 13 ماہ مبارک رمضان ہے تو آج روایات کے مطابق جو ہے جناب قمبر کی شہادت ہے، اور جناب قمبر ایسی شخصیت کا نام ہے جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ جناب قمبر جو ہیں مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے خاص اصحاب میں شمار ہوتا ہے اور مولا کے خاص غلاموں میں شمار ہوتا ہے۔ جناب قمبر جو ہیں ان کا تعارف اگر دیکھیں تو اصل وہ ایران کے رہنے والے ہیں، اور ایران کا ایک علاقہ ہمدان ہے، اور یہ ہمدان قبیلہ ہے یمن کا، اور یہ آباد تھا ایران میں۔ تو جب جناب قمبر کی ظاہری جو زندگی ہے وہ 25 سے 30 سال کی تھی، تو دوسرے خلیفہ کے دور میں جب مسلمانوں کے مجاہدین نے وہاں پر حملہ کیا تو یہ گرفتار ہو کر مدینہ لائے گئے، اور جب ان کو لایا گیا تو یہ زخموں کے اندر اس قدر چور چور تھے کہ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے دیکھا، اور امام علیہ السلام نے قمبر کو خریدا، اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جناب قمبر کو گھر لے کر آئے، اور امام علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے ید اللہ کے ہاتھ سے جناب قمبر کے زخموں کو صاف کیا، اور جب قمبر تندرست ہو گئے تو مولا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے قمبر، اگر آپ کو اپنے وطن واپس جانا ہے تو جا سکتے ہو، میں نے تمہیں آزاد کیا۔ تو جیسے ہی قمبر نے سنا تو جناب قمبر جو ہیں وہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کے قدموں پہ گرے، اور دونوں ہاتھ قدموں پہ رکھ کے کہا، مولا میں جنت کو چھوڑ کے جہنم میں کیسے جا سکتا ہوں، مولا مجھے اپنی غلامی میں قبول فرمائے۔ تو جناب قمبر کی شخصیت دیکھیں آپ، دو شخصیات ایسی ہیں، جناب سلیمان اور جناب قمبر۔ ان سے مدینہ میں جب بھی کوئی کہتا کہ آپ کون ہیں، اپنا تعارف کروائیں، تو یہ بس یہی کلمات جو ہے وہ اپنی زبان سے جاری کرتے کہ ہم اس کے غلام ہیں جس نے ایک جنگ میں 2 تلواروں کے ساتھ جنگ لڑی ہے، ہم اس کے غلام ہیں جو سید الاوصیاء ہے، ہم اس کے غلام ہیں جو رسول خدا کا جانشین ہے، ہم اس کے غلام ہیں جس نے ایک پلک جھپکنے کے وقت میں بھی کفر اختیار نہیں کیا، ہم اس ید اللہ، عین اللہ، اذن اللہ، لسان اللہ، وجہ اللہ، ہم اس علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے غلام ہیں۔ یعنی جب بھی انہوں نے تعارف کروایا ہے تو اس طرح تعارف کروایا، حتیٰ کہ صفین میں مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جناب قمبر کو ایک جو گروہ تھا اس کا سردار سالار بنا کر لشکر کو بھیجا، تو جب تعارف کروایا گیا تو جناب قمبر نے اس طرح تعارف کروایا۔ یعنی واقعاً اتنی فصاحت و بلاغت کے ساتھ جناب قمبر جو ہے کلام فرمایا کرتے تھے۔ ایک معروف واقعہ میں آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے ابتدا میں رسول خدا کی ایک حدیث کو نقل کیا ہے، القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اب کیونکہ جناب قمبر کا ذکر ہو رہا ہے تو ہم قرآن اور قمبر کو ملاتے ہیں۔ اب قمبر کہتے ہیں، معروف واقعہ جو ہے وہ اس طرح ہے کہ مسجد کوفہ کی طرف ایک شب، نماز شب کے لیے میں اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام گھر سے نکلے اور مسجد کوفہ کی طرف جا رہے تھے۔
رستے میں نے ایک گھر کی چھت پر ایک قاری قرآن کی قرات کو سنا. اس قدر خوبصورت لہن کے ساتھ وہ قرآن کی قرات کر رہا تھا کہ میرے قدم رکے. تو مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے میری طرف دیکھ کے فرمایا اے کمبر تو رک کیوں گیا ہے؟ دونوں ہاتھ باندھ کے مولا یہ قاری قرآن کس قدر خوبصورت لہن کے ساتھ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اس کی قرات کو سن کے میرے قدم رک گئے ہیں. مولا مسکرا کے فرماتے ہیں اے کمبر اس قاری قرآن کو اس کا قرآن کوئی فائدہ نہیں دے گا. کمبر کہتے ہیں کیونکہ مولا نے فرمایا ہے، حق فرمایا ہے. تو میں مولا کے پیچھے پیچھے مسجد کوفہ میں گیا. نماز فجر کا وقت ہوا، مؤذن نے اذان دی، نماز فجر تمام ہوئی. تو اس وقت جب نماز فجر کے تمام ہونے کے بعد میں نے دیکھا کہ مولا امیر المومنین مشغول ہیں، مصافحہ میں مشغول ہیں، اصحاب کے سوال و جواب میں مشغول ہیں. میں نے فرصت کو پایا، میں واپس اس محلے کی اس گلی میں آیا اور میں نے اس دروازے پہ دق الباب کیا. وہ بندہ باہر آیا. اب کمبر کہتے ہیں میں نے 3 سوال کیے اس سے، کہا اے بندہ خدا میرے 3 سوال ہیں. اس نے کہا کون سے سوال ہیں؟ کہا سب سے پہلا سوال یہ ہے کیا اللہ کی توحید پر تجھے ایمان ہے؟ اس نے کہا الحمدللہ اللہ کی توحید پر میں ایمان رکھتا ہوں. اب کمبر کہتے ہیں میں نے دوسرا سوال کیا کہ کیا رسول کی رسالت پر بھی تجھے ایمان ہے؟ اس نے کہا الحمدللہ رسول کی رسالت پر بھی ایمان ہے. اب کمبر کہتے ہیں میں نے تیسرا سوال کیا کیا علی کی ولایت پر بھی تجھے ایمان ہے؟ اب وہ جو قاری قرآن وہ کہتا ہے نہیں مجھے علی کی ولایت پر ایمان نہیں. اب کمبر کہتے ہیں میں نے جیسے ہی یہ سنا تبرہ کرتا ہوا واپس مسجد کوفہ کی طرف آیا. آکے مولا نے جب مجھے دیکھا اور دیکھ کے مسکرا کے پوچھتے ہیں مولا مسکرا کے پوچھتے ہیں اے کمبر پوچھ آئے ہو؟ تو اس وقت دونوں ہاتھ کمبر جو ہیں وہ مولا کے قدموں پہ رکھ کے کہتے ہیں یا امیر المومنین وہ تو آپ کی ولایت کا دشمن ہے، مولا اس کی تشریح فرما دیں. امام فرماتے ہیں کہ جب عالم ارواح میں سب سے پہلے روحوں کو خلق کیا تو سب سے پہلے اللہ نے اپنی توحید کو رکھا. جن آوازوں نے لبیک کہا وہ آوازیں مجھ علی کے کانوں میں محفوظ ہیں. پھر اس کے بعد رسول کی رسالت کو رکھا گیا. جن آوازوں نے لبیک کہا وہ آوازیں مجھ علی کے کانوں میں محفوظ ہیں. پھر میری ولایت کو رکھا گیا. تو جن آوازوں نے لبیک کہا وہ آوازیں مجھ علی کے کانوں میں محفوظ ہیں. جب اس قاری قرآن کی آواز کو میں نے سنا تو میں سمجھ گیا یہ میرا اپنا نہیں کوئی غیر ہے. تو آپ توجہ فرمائیں کہ علی کی ولایت اس واقعے سے آپ توجہ فرمائیں، اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کے بغیر نہ قاری قرآن کو اس کا قرآن فائدہ دے سکتا ہے نہ کسی عابد کو اس کی عبادت کام آئے گی. علی کی ولایت کو اگر ہم چھوڑ دیں تو ہمارا نہ قرآن کام آئے گا، نہ عبادت کام آئے گی، نہ حج و زکوٰۃ کام آئیں گے، نہ خمس و تولا و تبرہ کام آئے گا. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.